اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلقہ وسید بریتہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المحرومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الامیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام ما آلا من اقتصدہ. محترم ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں اسلامی معاشرے کے عنوان سے جو درس کی صورت میں گزارشات پیش کر رہے ہیں، اس میں پچھلے ہفتے ہمارا موضوع یہ تھا کہ فضول خرچی جو ہے وہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑا قبیح عمل ہے کہ جس سے انسان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور لوگ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ فضول خرچوں کو بے وقوف کہتے ہیں، اور ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سخاوت نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے. تو انسان جو صاحب عقل سلیم ہے اس کے لیے کون سی صورت بہتر ہے؟ نہ اس کے لیے اسراف اور نہ اس کے لیے کنجوسی. یعنی کنجوس بھی کبھی ہے اور اسراف کرنے والا بھی بے وقوف ہے. تو چنانچہ دوسری صورت کون سی ہے؟ لا افراط ولا تفریط، الامر بین الامرین. یعنی دونوں کے درمیان کی صورتحال جو ہے جس کو قناعت کہتے ہیں. یعنی اپنے حال کے لحاظ سے انسان جس طرح دنیا کے اندر ہے اور جو اس کی جو فائنانشل سٹیٹس ہے اس کے لحاظ سے وہ ایسی زندگی گزارے کہ اپنے لیے آرام اور سکون بھی ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی تمام ضرورتیں ان کی پوری ہو رہی ہوں، اور ضرورت سے زیادہ کوئی کام نہ ہو رہا ہو. اس کو کہتے ہیں قناعت، اور اس کو کہتے ہیں ایک ایسا عمل کہ جس کی ہمارے دین نے بھی مدح فرمائی ہے. چنانچہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ جملہ جو میں نے آپ خدمت میں عرض کیا کہ میانہ روی کرنے والا شخص جو ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا. تجربے کی بات ہے، آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے دولت مند تھے اور ان کے پاس بہت پیسہ تھا، لیکن فضول خرچیوں کی وجہ سے نوبت یہ آ گئی کہ ان کو وہ فقیر ہو گئے، سارا مال ان کا ہاتھ سے نکل گیا. مالدار کے لیے بہت سارے خطرات ہیں. ایک تو اس کی جان کا خطرہ رہتا ہے کہ جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنے ہی اس کے دشمن زیادہ ہوں گے، اس کا مال لوٹنے والے زیادہ ہوں گے. اور پھر آج کل جو سچویشن ہمارے ملکوں میں ہے کہ بچوں کو کڈنیپ کرتے ہیں، تو کسی غریب کے بچے کو کڈنیپ نہیں کریں گے، وہ امیر کے بچے کو ہی کریں گے تاکہ ان سے پیسے نکلوا سکیں. خدا کی لعنت ہو ایسے کام کرنے والوں پر، اور پروردگار ہمارے لوگوں کو عقل دے، ہدایت دے، اور صحیح طور پر مسلمان بننے کی توفیق عطا کرے کہ یہ ایسا قبیح فعل ہے کہ جس سے آپ کسی والد اور والدہ یا بہنوں بھائیوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور کوئی خدا کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا آپ کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہماری برائیاں ہیں معاشرے کی، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم لوگ اپنے دین سے دور ہیں. ہم نے دین کو اپنے عملی صورت میں رائج نہیں کیا ہوا.
ورنہ اگر ایک مسلمان ہو اور اس کو سارے احکام کا پتہ ہو اور زندگی اسلام کے مطابق گزر رہی ہو تو کسی کا جو ہے وہ ایک رتی بھر بھی نقصان کوئی آدمی نہ کرے، اور خدا کا خوف اس کو ہمیشہ ان کاموں سے روکے گا کہ کسی کے جذبات سے کھیلنا اور کسی کے مال پر بری اور گندی نظریں رکھنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ مگر چونکہ ایسا ماحول بن چکا ہے اور اس میں جو بڑی غیر مسلم طاقتیں ہیں وہ بھی انوالو ہیں، اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے روحانیت ختم ہو جائے اور مادیت کی طرف یہ بڑھ جائیں اور اسلام کی روح ان سے نکل جائے۔ اور یہ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا ہم نے فرمان پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں اسلام صرف اسم رہ جائے گا، اس کے علاوہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوگا، جیسا کہ آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو چنانچہ یعنی بے وقوف سمجھا جائے گا اس کو کہ جو فضول خرچ ہے۔ اور مال کے بارے میں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ خطرات ہی خطرات ہیں، تو انسان کیا کرے کہ مالدار ہونا بری بات نہیں ہے، رزق حلال کمانا اچھی بات ہے، اور رزق میں اضافہ کرنا اس کی دعائیں بھی ہیں، تو یہ کوئی کبھی عمل نہیں ہے، مگر اس کو پھر جائز طریقوں سے استعمال کیا جائے اور نہ کنجوسی سے اس کو جمع کیا جائے اور نہ ہی فضول خرچی سے اس کو ضائع کیا جائے۔ یعنی اپنی ضرورت کے لحاظ سے جو باتیں ہمیں احادیث اور فرامین ائمہ علیہ السلام سے ملتی ہیں کہ اپنی جائز ضرورتوں پر استعمال کرنے کے بعد باقی مال جو ہے وہ آگے کی زندگی کے لیے بھیج دیجئے، اور آگے کی زندگی جو ہے اس میں آپ کو بڑی ضرورت پڑے گی مال کی، تو وہ مال وہاں پر کیسے پہنچے گا؟ تو وہ خدا کے راستے میں دیجئے، اس میں سے حقوق نکالیے، اس میں سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کیجئے، مومنین جو ہے مفلس، غریب، مسکین، ہینڈی کیپ، بیمار، تو ایسے لوگوں کی، ایسے افراد پر وہ آپ اپنا محنت کا مال کمایا ہوا حلال اپنی ضرورت سے اضافی ہی لگا دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں اور دوسروں کی اوپر پیسہ بہاتے رہیں، تو یہ ہے کہ آپ بے شک اپنی ضرورتیں پوری کریں اور جو اضافی ہے اس کو نہ رکھیں بلکہ آگے بھیج دیں جہاں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ تو مال جو ہے اس کا خیال کیسے رکھنا ہے؟ نہ تو اسراف کی صورت میں اس کو جو ہے وہ فضول خرچی میں ضائع کرنا ہے، اور نہ ہی اس کو کنجوسی میں جمع کرتے رہنا ہے، اور نہ اپنے کام آئے گا اور نہ ہی کسی اپنے عزیز اور دوست کی یا کسی مومن کی مدد کر سکا، نہ ہی دین کا کوئی کام کر سکا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ کہ وہ کسی حد تک خدا ان کا امتحان لیتا ہے، یعنی جب ان کو مال دیا جاتا ہے تو خدا ان کا امتحان لیتا ہے کہ یہ آیا اس مال کا صحیح حق ادا کرتا ہے یا نہیں۔ تو مال کا حق کیا ہے کہ اپنے لیے بھی اور اپنے متعلقین کے لیے بھی جو سہولتیں اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے ہو سکتی ہیں وہ پوری کی جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ خدا کے راستے میں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، نیکی کے کاموں، رفع عامہ پر خرچ کیا جائے۔ تو خدا دیکھتا رہتا ہے کہ اگر وہ شخص اس مال کا حق ادا کر رہا ہے تو پھر اور مال بھی اس کو ملتا رہتا ہے، اور اس کا دل جو ہے اس کے اندر اور زیادہ تسکین ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اگر کسی حد تک پہنچ کر وہ شخص جو ہے اس مال کا حق ادا نہیں کر رہا تو پھر خدا اس کی توفیق کو واپس لے لیتا ہے۔ تمام کام جو ہیں وہ ہم اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، یعنی خدا نے ہمیں توفیق دی تو ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، ورنہ ہماری کیا مجال اور ہم سے کیا ہو سکتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق کو واپس لے لیتا ہے کہ ہم نے تمہیں مجال دی تھی،
اور اس مجال سے تم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب یہ مال دنیا میں بھی تمہارے لیے عذاب رہے گا اور آخرت میں بھی تمہارے لیے عذاب ہی بنے گا۔ نہ اس کو تم اپنی ذات کے لیے استعمال کر سکو گے، نہ اپنے اہل و عیال پر لگاؤ گے، اور اسی طرح چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اور قیامت والے دن وہی مال داغ داغ کر تمہارے پیشانی اور چہرے پر لگایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نے پوچھا تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ افسوس کرنے والا شخص کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ افسوس کرنے والا وہ مالدار ہوگا کہ جس کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ کس بنا پر؟ کہ اس شخص نے نہ مال میں سے حقوق اللہ دیے، نہ مال میں سے حقوق العباد دیے، اور آج یہ اسی مال کی پاداش میں جو ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو وہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور ایک مقام پر اس کو اپنے رشتہ دار نظر آئیں گے، اس کو اپنے ورثاء نظر آئیں گے کہ مرنے کے بعد جن کو اس کا مال ملا تھا، تو وہ دیکھے گا کہ فرشتے ان کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو وہ تعجب کرے گا کہ یہ میرے ہی بچے، میرے اہل و عیال جن کو میرا مال ملا تھا، یہ جنت میں کیسے جا رہے ہیں؟ تو فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے اگر تھوڑا موقع دو تو میں کم از کم ان سے یہ پوچھوں کہ کس وجہ سے تم جنت میں جا رہے ہو۔ تو خدا کی طرف سے بھی مجال دی جائے گی کہ ہاں اس کو موقع دے دو، یہ پوچھ لے۔ تو وہ ان سے پوچھے گا، تو وہ اس کے رشتہ دار جو جنت جا رہے ہیں وہ کہیں گے کہ وہی مال جو تمہیں جہنم لے جا رہا ہے، وہی مال ہمیں جنت لے جا رہا ہے۔ کیسے؟ کہ تم نے اس مال کو استعمال نہ کیا، اس کے اندر جو واجبات تھے وہ بھی پورے نہ کیے، اور آج وہی مال تمہیں جہنم لے جا رہا ہے۔ اور جب وراثت میں وہ مال ہمیں ملا، جب ہماری ملکیت میں وہ آ گیا، تو پھر ہم نے اس میں سے حقوق بھی ادا کیے، ہم نے اس سے نیکی کے کام بھی کیے، اور اس وجہ سے آج ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص قیامت والے دن سب سے زیادہ افسوس کر رہا ہوگا کہ دیکھو میرا ہی مال جس سے یہ جنت میں جا رہے ہیں اور میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ کاش دنیا میں مجھے یہ سمجھ آ جاتی کہ مال میرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، مال نے یہیں رہ جانا ہے، اور اس کا تعلق میری ملکیت میں اس وقت تک ہے جب تک میری سانس آ جا رہی ہے۔ جب میری روح نے میرے جسم کو خدا حافظ کہہ دیا، اس کے بعد میری ملکیت ختم ہو جائے گی، پھر یہ مال کسی اور کا ہو جائے گا، چاہے وہ میری اولاد ہو، چاہے وہ میرے رشتہ دار ہوں، تو یہ مال ان کا ہوگا، میرا نہیں ہوگا۔ اور اس میں سے جو بھی وہ نیکی کا کام کریں گے، وہ نیکی ان کے لیے ہوگی، نہ کہ میرے لیے ہوگی۔ تو چنانچہ انسان کو یعنی درمیانہ راستہ جس کو اسلام نے ہمارے لیے وضع فرمایا ہے کہ وہ ہے میانہ روی، یعنی ایسی زندگی گزارو کہ جس میں نہ تو فضول خرچی ہو اور نہ ہی اس میں کنجوسی ہو۔ اور پھر امیر المومنین ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اسراف کرتا ہے، یعنی مال کو وہ فضول خرچی میں ضائع کرتا ہے، لوگ اس کو سخی نہیں سمجھتے، یعنی لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سخی ہے اور سخاوت کر رہا ہے، بلکہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے، اس کو کوئی ہوش ہی نہیں، اس کو کوئی احساس ہی نہیں، اور اس کو پتہ ہی نہیں۔ اور آخر میں جب وہ آدمی اپنا مال سارا لٹا دیتا ہے تو پھر فقیر ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی اس پر رحم بھی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں
کہ اس نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنا مال ضائع کیا ہے اور یہ رحم کے قابل نہیں ہے، اس کو اب یہ سزا بھگتنی چاہیے۔ اس نے کیوں کفران نعمت کیا، اس نے کیوں اللہ کی دی ہوئی دولت کو ضائع کر دیا، اور اس نے کیوں اپنے آنے والے وقت کا احساس نہیں کیا۔ تو اسلام عقل مندی کا دین ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم سوچ سمجھ کے کام کرو، اپنے آنے والے حالات کا بھی خیال کرو، کچھ پس انداز کر کے بھی رکھو، تاکہ آنے والے حالات میں تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ سب سے قبیح کام کیا ہے؟ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، کسی سے سوال کرنا۔ اس لیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والا جب کسی سے سوال کرتا ہے تو وہ گویا اپنی عزت اس کے آگے بیچ رہا ہے، اپنی آبرو اس کے آگے بیچ رہا ہے۔ تو جو لوگ شریف اور دیندار ہوتے ہیں وہ بیچارے صبر اور شکر کر کے گھروں میں بیٹھ کر اپنا وقت جو ہے وہ گزار لیتے ہیں، مگر یہ گوارا نہیں کرتے کہ وہ اپنی عزت کو کسی کے آگے بیچ دیں یا اپنی آبرو کو کسی کے آگے بیچ دیں۔ تو چنانچہ امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ میرے اوپر اتنا قرض ہے اور مولا آپ میری مدد فرمائیے تاکہ میں وہ اپنا قرض ادا کر سکوں۔ تو جہاں تک ائمہ علیہ السلام کا تعلق ہے، جو ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے آقا و مولا ہیں، ان سے تو سوال کرنا یا ان کی خدمت میں جا کر اپنی صورتحال بیان کرنا وہ ایک الگ کام ہے۔ وہ یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہم آپ ایک دوسرے سے سوال کریں اور ایک دوسرے سے پیسہ مانگیں، تو ان سے تو ہم نے یہاں بھی مانگنا ہے اور ہم نے اگلے جہان بھی انہی کے سہارے پر انشاءاللہ ہماری شفاعت ہوگی۔ تو چنانچہ اس نے آ کر آپ سے کہا کہ مثلاً 5000 دینار میرے اوپر قرض ہے اور آپ میری مدد فرمائیے، آپ میرے مولا و آقا ہیں، تاکہ میں اپنا قرض ادا کروں اور میری آبرو بچ جائے۔ تو امام علیہ السلام نے نوکر کو حکم دیا اور وہ کسی جگہ سے جہاں آپ نے بتلایا وہاں سے ایک تھیلی جس میں اشرفیاں تھیں وہ لا کر دیا۔ تو امام علیہ السلام نے اس کو دیں تو اب وہ اس کو کھول کر گننا شروع ہو گیا اشرفیوں کو۔ تو کوئی شخص ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اسے کہا کہ کیا تم نے امام کو کوئی چیز بیچی ہے کہ جو گن رہے ہو اور پیسے پورے کر رہے ہو؟ تو یہ جملہ امام علیہ السلام کو برداشت نہ ہوا۔ آپ نے فوراً اسے ٹوکا اور آپ نے کہا ایسا مت کہو، کیوں اس کو شرمندہ کر رہے ہو، کیوں اس کی آبرو ریزی کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا مولا یہ بھی تو عجیب لگتا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا اور آپ اس کو ایک عطا کر رہے ہیں اور پھر وہ گننا شروع کر دے کہ پورے ہیں یا نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے صرف مانگا نہیں ہے اور میں اس کو دے رہا ہوں، بلکہ اس نے اپنی آبرو کو بیچا ہے اور اس آبرو کے بدلے میں یہ مال اسے مل رہا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ اس کی آبرو کی قیمت 5000 دینار نہیں ہے۔ انسان کی عزت و آبرو کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی پروردگار عالم نے انسان کو وہ اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کیا ہے اور انسان کی اتنی عظمت بیان کی ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اپنی اس عظمت کا احساس کرے اور وہ اپنے اس مرتبے کا احساس کرے اور اس کو جو ہے وہ ضائع نہ ہونے دے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس غریب نے آبرو بیچ دی ہے سوال کرنے کے بعد، اور اب اس کے بدلے میں اس کو پیسہ مل رہا ہے۔ تو چنانچہ انسان اپنی عقل مندی کے ساتھ زندگی گزارے اور پیسہ فضول خرچ نہ کرے، تاکہ آنے والے وقت میں وہ پیسہ اس کو کسی کا محتاج نہ ہونے دے، یا اس دنیا میں یا پھر آگے کے لیے بھیج دے، تاکہ وہاں پیسہ اس کا جمع ہو جائے اور پھر مرنے کے بعد جب اس کو اس کی ضرورت پڑے گی
وہ وہاں اس کو اچھے اعمال کی صورت میں وہ اس کے کام آئے گا۔ تو چنانچہ ایک واقعہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی سلسلے میں میرے ذہن میں آگے آپ خدمت میں عرض کروں کہ خلافت کے زمانے میں جب آپ خلیفہ تھے تو کوفہ میں آپ کی رہائش تھی، اور وہ مکان آج بھی موجود ہے، جو زائرین جاتے ہیں وہ اس کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ بہرحال اسی جگہ پر وہ مکان تو اگرچہ نئی تعمیر ہے مگر جگہ وہی ہے جہاں پر آپ رہتے تھے، اور وہ مکان کی صورت میں بنا ہوا ہے۔ تو وہاں جو ہے کوئی شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا، اور اس کے ذہن میں یہ تھا، اس نے پہلے خلفاء کو دیکھا ہوا تھا، گورنروں کو دربار دیکھے ہوئے تھے، تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں خلیفہ وقت کے ہاں جا رہا ہوں تو بڑی سج دھج ہوگی، بہت بڑا دربار ہوگا، اور وہاں پر خدام دست بستہ کھڑے ہوں گے، اور طرح طرح کی نعمتیں جو ہیں فراوان ہوں گی اور بے حساب ہوں گی۔ تو اس کے ذہن میں یہ ساری باتیں تھیں۔ تو جب مولا کے ہاں پہنچا تو آپ نے اس کو اس کمرے میں بٹھایا جہاں آپ ملاقات کرتے تھے آنے والوں سے، تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی چیز بیٹھنے والی بھی نہیں ہے، ایک بوریا جو ہے فرش پر پڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس کو اشارہ کیا، وہ بھی اسی بوریے پر بیٹھ گیا، اور خود مولا کائنات بھی اسی بوریے پر بیٹھ گئے۔ تو اب اس کی حیرانگی ختم نہیں ہو رہی تھی، اور وہ کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کیا دیکھتے ہو؟ تو کہا مولا آپ خلیفہ ہیں، آپ اس وقت کے بادشاہ ہیں، اور تقریباً آج کے دور میں جو ممالک کی تقسیم ہو گئی ہے تو 18 تقریباً ممالک بنتے ہیں اس وقت، جو الگ الگ حکومتیں ہیں وہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت میں شامل تھے، 18 آج کے ممالک۔ تو اس نے کہا مولا آپ اتنے بڑے خلیفہ اور آپ کا گھر اس طرح خالی، اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا اے عبد خدا میرے 2 گھر ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میرا یہی گھر ہے، میرے 2 گھر ہیں۔ تو میں جو ہے سارا سامان جو بنا رہا ہوں میں اپنے اس دوسرے گھر میں بھیج رہا ہوں۔ تو اس نے سمجھا کہ شاید چونکہ آپ مدینہ سے تشریف لائے ہیں، مدینہ میں رہتے تھے، تو ہو سکتا ہے مدینہ میں آپ نے گھر بنایا ہوا ہو اور آپ جو ہے وہاں سامان بھیج رہے ہوں کہ خلافت کے جو چند دن ہیں میں رہوں گا اور پھر وہاں چلا جاؤں گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تو صحیح نہیں سمجھا، ہر انسان کے 2 گھر ہیں، ایک اس دنیا میں اور ایک آخرت میں، یا جنت میں ہوگا یا جہنم میں ہوگا، گھر بہرحال ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میرا جو دوسرا گھر ہے وہ جنت میں ہے، اور میں جتنا بھی مال بنا سکتا ہوں کوشش کر کے وہ میں اس گھر کے لیے بھیج رہا ہوں کہ جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں آپ کی زندگی مختصر ہو اور بے اعتبار ہو وہاں آپ گزارا کریں، وہاں آپ جیسا تیسا بھی ہو اپنا وقت پاس کیجئے، اور سارے راحت کے سامان اس جگہ پہنچا دیجئے جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یعنی انسان صرف یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ہمارے امام ہیں اور جناب ہم ان کے محب ہیں اور اسی بات پر ہم خوش رہیں کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ نے بڑی مہربانی کر دی کہ علیہ السلام کو آپ نے امام مان لیا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی احسان ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ جیسا کہ خدا کو کوئی مانے یا نہ مانے وہ خدا رہے گا اور اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نبی مانے یا نہ مانے، آپ کی رسالت، آپ کی عظمت اور آپ کے کمالات اور آپ کا مقام جو خدا نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح مولا کائنات
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو مقام پروردگار عالم نے عطا کیا ہے، پیغمبر کے بعد ساری کائنات میں آپ کو افضل بنایا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں مولا کے مقام میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے مان لیا تو مولا پر بڑا احسان ہو گیا اور اب مولا پر واجب ہو گیا کہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، تو یہ ماننا مولا کے لیے قبول نہیں ہے۔ مولا تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیے، آپ مولا کے ارشادات دیکھیے، مولا کے کلام کو دیکھیے کہ مولا آپ سے کیا چاہ رہے ہیں کہ ماننے والا کیسا ہو، کون ان کا محب کیسا ہو سکتا ہے۔ آپ نے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، تو چنانچہ صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے مولا کے زندگی کے حالات معلوم کرنے چاہیے۔ مولا نے کون کون سے سنہری جو ہے اصول وضع فرمائے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اور آپ نے خود کیسے زندگی گزاری تھی، تو اس کے مطابق ہمیں کم از کم اپنی ہمت کے لحاظ سے، اپنی بساط کے لحاظ سے، کیونکہ ہم لوگ معصوم تو ہیں نہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مگر کوشش یہ ہو کہ جس سے محبت ہو انسان اس کی نقل کرتا ہے اور اس کے پیچھے چلنا اس کو اچھا لگتا ہے۔ تو اگر ہمیں مولا سے محبت ہے تو کم از کم اپنی طرف سے یہ پوری کوشش کریں کہ مولا کی طرح جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس پر جتنا چل سکے ہم چلیں اپنی پوری کوشش کے ساتھ۔ تو جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ ہے اسراف کے بارے میں۔ تو چنانچہ اسراف بے وقوفی ہے، اسراف جو ہے ایک بڑا جو ہے قبیح عمل ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ یہ سخاوت میں شامل ہے بلکہ بعض اوقات گنہگار ہو جائیں گے آپ۔ یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، وہ مال جو پروردگار عالم نے عطا کیا ہے آپ کو، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کو فضول میں ضائع کر دیا۔ اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اسراف جو ہے وہ صرف پیسے میں نہیں ہے، اسراف ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں ہے، حتیٰ کہ باتوں میں اسراف، یعنی فضول باتیں کرنا، ضرورت سے زیادہ بولنا، یہ بھی اسراف ہے۔ یعنی آپ اتنا بولیے کہ جتنا ضرورت ہو، جتنا مفید ہو، یعنی سننے والا جو ہے آپ اس کو کوئی اور بات بھی سوچنے دیں۔ اگر وہ غلطی سے آپ کے پاس بیٹھ گیا ہے تو اب یہ نہ ہو کہ آپ اس کی تمام توجہ اپنی طرف ہی رکھیں اور اتنی تقریر لمبی کر رہے ہوں کہ وہ بیچارہ تنگ آ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، الصمت زینت العالم و ستر الجاہل، خاموشی عالم کی زینت ہے اور جاہل کی پردہ پوشی ہے۔ خاموشی اچھی چیز ہے، یعنی انسان کا احترام رہتا ہے، باقی فضول باتیں کرنا، بے جا کلام کرنا یہ قبیح عمل ہے، اسراف ہے، یہ بھی اسراف ہے۔ لباس میں اسراف ہے، ضرورت سے زیادہ کپڑے لیتے رہنا، کھانے میں اسراف ہے، جتنا وجود کو ضرورت ہے اتنا پکایا جائے، اتنا کھایا جائے، تو یہ ساری چیزیں اسراف میں شامل ہوں گی۔ تو ہمیں میانہ روی سے عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم فضول میں ضائع بھی نہ کریں اور اپنی ضرورت بھی اس سے پوری کی جائے اور دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا جائے تاکہ اس سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ تو اب ایک طرف اگر ہوگا کہ اسراف جو ہے اور فضول خرچی اچھی نہیں ہے تو دوسری طرف یہ ہوگا کہ کنجوسی بھی اچھی نہیں ہے، یعنی دونوں عمل قبیح ہیں۔ تو درمیانہ راستہ کیا ہے؟ میانہ روی۔ تو میانہ روی کے بارے میں بھی ائمہ علیہم السلام نے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرامین ہماری نظر میں جو فرمایا ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو میانہ روی کی صورت میں کہ
میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ یعنی کتنا بڑا ایسا جملہ ہے ہمارے لیے مفید کہ اگر آپ میانہ روی میں زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آپ تنگ دست نہیں ہوں گے۔ یعنی میانہ روی کیا کہ آپ ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کریں گے اور کچھ آنے والے حالات کے لیے پس انداز کر کے رکھیں گے، تو پھر آپ تنگ دست نہیں ہوں گے۔ اور پھر اس سے ایک اور بڑی مصیبت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر ہم لوگ فضول خرچی کے عادی ہو گئے تو پھر اگر خدا نخواستہ حالات نے پلٹا کھایا تو پھر ہمارا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا، عادتیں بگڑ چکی ہوں گی اور انسان جو ہے وہ زیادہ پیسہ خرچ کرنے کا عادی ہو گیا، تو اب وہ کیسے حالات کا مقابلہ کرے گا؟ تو چنانچہ میانہ روی کرنے والا اس لیے آرام سے رہے گا کہ اس کو تو ایسی عادت ہی نہیں ہے اور وہ ویسے ہی اتنا ہی خرچ کرتا ہے جتنا ضرورت ہو، اور پھر ظاہر ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی مال بچا رہے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سخی ہو جاؤ، سخاوت اچھی چیز ہے مگر فضول خرچ نہ بننا، سنبھال کر خرچ کرو مگر کنجوس اور سخت گیر نہ ہو۔ یعنی دونوں پہلوؤں کا مولا نے جائزہ لیا ہے کہ نہ تو سخت گیر ہو کہ تمہارا مال جو ہے وہ خرچ ہی نہ ہو، اور جو ہے وہ اس قدر تم کنجوس ہو جاؤ کہ مال خرچ کرنے پر تمہارا دل ہی خوش نہ ہو، تو نہ اس طرف تو جو ہے وہ اتنے سخی ہو جاؤ۔ سخی وہ نہیں ہوگا، ارشاد فرماتے ہیں سخی وہ نہیں ہوگا کہ جو مال کو بغیر ضرورت کے استعمال کرے گا، تو سخی ہو جاؤ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں سخی بننا اچھی بات ہے مگر فضول خرچ نہ بن جانا۔ یعنی سخاوت یہ نہیں ہے کہ آپ فضول خرچی کریں گے ہی تب آپ سخی کہلائیں گے، اور ہمارے اعمال کا اصل میں زیادہ تر دار و مدار ہی اس بات پر ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، لوگ ہمیں اچھا کہیں۔ تو ہم اگر نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں تو ہماری نظر میں لوگ ہوتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہے نیتوں پر۔ تو اگر آپ نے مسجد بھی بنوا دی، امام بارگاہ بھی بنوا دیا، مدرسہ بھی بنوا دیا، کہیں پل سڑک بھی بنوا دی، مگر اگر آپ کی نظر میں یہ ہے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں تو اس کام کا کوئی فائدہ قیامت والے دن آپ کو نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا اجر آپ نے دنیا میں ہی لے لیا۔ حدیث میں ملتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنے حساب میں بڑے اچھے اچھے اعمال سوچے ہوئے ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں یہ بھی کیا، ہم نے دنیا میں وہ بھی کیا، اور قیامت والے دن خدا ہمیں اس کا اجر دے گا۔ تو جب وہاں پہنچیں گے تو پروردگار پوچھے گا کہ یہ کام تم نے جس کام کے لیے کیا تھا، جو نیت تھی تمہاری، اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا۔ تم شہرت چاہتے تھے، تمہاری شہرت ہو گئی۔ تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، تو لوگوں نے تمہاری تعریف کر دی۔ تو وہ کام تم نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں تھا، اب تم کس بات کی توقع لے کر آئے ہو کہ خدا ہمیں اس کا اجر دے گا؟ تم نے جس کام کے لیے وہ کام کیا تھا اس کا اجر تمہیں دنیا میں مل چکا ہے، میرے پاس اس کے لیے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر وہ نیکی کا ہی کام تھا مگر تمہاری نیت میں نیکی نہیں تھی، تمہاری نیت میں خود نمائی تھی۔ آج کل افسوس کے ساتھ بہت سارے دین کے ایسے کام کہ جو ضروری بھی بہت ہیں اور ان کو کرنا بھی چاہیے، مگر اس کے اندر نیت ہماری یہی ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، لوگوں سے بڑھ چڑھ کر میں کام کروں تاکہ میرا نام اوپر لکھا جائے۔ یعنی مسجد میں گئے اور دیکھا کہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے یا امام بارگاہ میں جس کے اوپر تفصیل لکھی ہوئی ہے ناموں کے ساتھ
کہ فلاں آدمی نے اتنا چندہ دیا، فلاں آدمی نے اتنا دیا، تو وہاں پڑھ کے تو سوچا کہ میں اب ان سے زیادہ دوں تاکہ میرا نام ان کے اوپر آ جائے، اور پھر ہر آدمی کہے ماشاءاللہ کیا بات ہے، اتنا سخی ہے، دیکھو اتنا اس نے پیسہ دے دیا۔ تو یہ سارا کرنے کے باوجود ثواب سے محروم رہ گئے۔ تو اب ہمارے سارے دین کے اعمال آج کل جو ذہنیتیں بن چکی ہیں، جو ہمارے خیالات آج کل کے اس دور میں ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم کام بھی کرتے ہیں اور اس کا اجر بھی قیامت والے دن ہمیں نہیں ملنے والا۔ کس کام کا اجر ملے گا؟ جو صرف اور صرف رضائے پروردگار کے لیے ہو، جو اللہ کے لیے ہم کام کریں گے قربتاً اللہ، جس میں یہ نہیں ہوگا کہ اس میں سے لوگ ہمیں اچھا کہیں یا نہ کہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ ایسے کام کرتے ہوئے یہ قصد بھی نہ ہو کہ کوئی ہمیں دیکھے اور اس کے سامنے ہم یہ کام کریں، تاکہ کم از کم کوئی گواہ بن جائے، کوئی یہ کہہ سکے کہ میں نے فلاں آدمی کو اتنا سخی دیکھا، فلاں جگہ اتنا پیسہ اس نے دیا، فلاں اتنا بڑا دین کا اس نے کام کر دیا۔ تو یہ جو مثلاً کوئی دیکھے ہمیں اور اس جذبے سے کوئی کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی خدا کے لیے نہیں ہے۔ خدا کے لیے صرف وہ کام ہوگا کہ جس میں نیت یہی ہو کہ نہ میں اس بندے سے کسی بات کی توقع رکھتا ہوں کہ جس کی میں مدد کر رہا ہوں، اور نہ میں اور کسی بندے سے یہ توقع کرتا ہوں، اور نہ مجھے اس کی ضرورت ہے کہ کوئی بندہ جانے اور وہ پھر میری مدح سرائی کرے اور میرے نام کو بلند کرے۔ کیا بہترین اصول ہمارے ائمہ علیہم السلام نے، خانوادہ عصمت و طہارت نے علیہم السلام ہمارے لیے وضع فرمائے ہیں۔ سورہ دہر میں ارشاد ہو رہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ جو اپنی بھوک کو برداشت کیا ہے، یہ جو 3 دن کے روزے ہم نے صرف پانی سے افطار کیے ہیں، اور اپنے گھر کا جو مختصر سا کھانا ہوتا تھا وہ جو ہم نے یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو دے دیا ہے، اس کے بدلے میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ مدینے کی گلیوں میں کوئی ہماری سخاوت کے قصیدے پڑھے، یا جن کو ہم نے اپنے منہ کا لقمہ دے دیا ہے وہ ہماری تعریف کریں اور ہمارے غلام بن جائیں اور سوچیں کہ بھئی انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا بھلا کیا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کے بدلے میں نہ تو تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں کہ تم اس کے بدلے میں ہمارا کوئی کام کرو، بلکہ ہم تم سے شکریہ کے بھی طالب نہیں ہیں کہ تم اس کے بدلے میں ہمیں تھینکس بھی کہو، یہ بھی ہم نہیں چاہ رہے۔ کیوں کہ یہ کام ہم نے تمہارے لیے کیا ہی نہیں ہے، یہ ہم نے لوجہ اللہ کیا ہے، یہ ہم نے پروردگار کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ ہم نے تمہیں اللہ کی مخلوق سمجھ کر، اور خدا کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، ہم نے تمہیں خدا کی مخلوق سمجھا، اور خدا کے لیے تمہارے اوپر ہمارا رحم آ گیا، اور ہم نے یہ تم پر جو کام کیا ہے یہ تم پر احسان نہیں ہے، اس کا بدلہ ہم تم سے نہیں چاہتے۔ تو چنانچہ اس عظمت پر کوئی اگر پہنچ جائے تو پھر اس کے بدلے میں سورہ دہر نازل ہوتی ہے، اور جس میں پھر خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو چنانچہ اعمال وہی قیامت والے دن ہمارے لیے مفید ہوں گے کہ جس میں نیت جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ جن سے ہم اپنے اعمال کا ثواب ضائع کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو مال دیتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں، تو آپ کے دل میں یہ درد رہ گیا کہ کاش کوئی دیکھتا، اسے پتہ چلتا کہ میں کتنا بھلا کر رہا ہوں، وہ کسی نے دیکھا نہیں، اور اب آپ پریشان ہیں۔ کسی طریقے سے یہ بات دوسروں کے کانوں میں پہنچ جائے تو پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر کے درمیان میں کہیں سے لنک ضرور دے دیں گے، اور بات ایسے کریں گے کہ جیسے میں کرنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر یہ بات اب درمیان میں آ گئی تو ہاں بھائی فلاں آدمی
کو میں نے اتنے پیسے دیے ہیں، فلاں آدمی پر میں نے یہ احسان کیا ہے۔ تو یہ سارے طریقے جو ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں حالات کے لحاظ سے اپنے ثواب کو ضائع کرنے کے لیے، اور بندے کو یعنی خدا سے دور کرنے کے لیے، یعنی وہ جو قربتاً اللہ کا تصور ہے کہ وہ کام صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، وہ کام کرنے کے باوجود ہم اس کے ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو چنانچہ جتنے بھی افعال ہیں اور جتنے بھی اعمال ہیں، وہ چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور خدا نے یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، تو یہ سارے کام ہم اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں کریں۔ کسی کا بھلا بھی کر رہے ہیں تو خدا کی رضا کے لیے، کسی کا فائدہ کر رہے ہیں تو خدا کی رضا کے لیے، اور یہ توقع نہ رکھیں کہ جس کا ہم نے بھلا کیا ہے کل وہ ہمارا بھلا کرے۔ اور آپ کے بھی معمولات میں ہوگا، اور کئی دفعہ آپ نے سنا بھی ہوگا لوگوں کے سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں آدمی کتنا نمک حرام ہے، فلاں آدمی کتنا احسان فراموش ہے، میں نے اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا، اور آج وہ ہمیں سلام تک نہیں کرتا۔ تو اب یہ بات کیا ظاہر کر رہی ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ وہ شخص کل آپ پر مہربانیاں کرے، عدلے کا بدلہ ہو، وہ شخص آپ کا ممنون احسان رہے، وہ آپ کی قدر کرتا رہے۔ یہ کام آپ نے اس لیے کیا تھا، اور وہ کام آپ کا ضائع ہو گیا، یعنی قیامت والے دن تو اس کا کوئی ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، ملنا ہی نہیں ہے، مگر آپ نے جو چاہا تھا وہ بھی نہ ہوا۔ تو کسی ایسے آدمی سے آپ توقع کیوں کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا؟ یہ سب جھوٹی عزت ہے، یہ سب جھوٹا وقار ہے۔ آپ اس پروردگار پر توقع کریں، اپنے تمام اعمال کو اس کی خوشنودی کے لیے کریں کہ جہاں پر آپ کا ثواب جو ہے وہ کسی صورت میں ضائع نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ میانہ روی اور فضول خرچی کے درمیان میں یہ جو ٹاپک جس پر ہماری بات چل رہی ہے، اسی میں امیر المومنین فرماتے ہیں کل ما زاد علی الاقتصاد اسراف، یعنی جو چیز اعتدال سے زیادہ ہو۔ اعتدال کیا ہے؟ میانہ روی۔ جو چیز اعتدال سے زیادہ ہو گئی وہ اسراف ہو جائے گا۔ اعتدال کے تقاضے کو ملحوظ خاطر اگر رکھا جائے گا تو امام فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے میانہ روی کہلائے گی، اور وہی بہترین طریقہ کار ہے عمل کا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلو لیس فی الاقتصاد تلف، یعنی اگر آپ اپنی زندگی کو میانہ روی کے ساتھ گزار رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو چونکہ آپ پہلے ہی میانہ روی سے اپنا وقت پاس کر رہے ہیں تو پھر اس میں آپ کو کسی گھاٹے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ گھاٹا کہاں ہوگا؟ جب آپ فضول خرچی میں ہوں گے، جب آپ بغیر سوچے سمجھے اپنا پیسہ جو ہے اور اپنی دولت جب ضائع کر رہے ہوں گے، تو وہاں جب وہ مال اتنا باقی نہیں رہے گا تو وہ گھاٹا کہلائے گا۔ تو چنانچہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ میانہ روی سے چل رہے ہیں تو وہ گھاٹا نہیں ہوگا، یعنی اگر آپ کے لیے کچھ تھوڑا سا مسئلہ کہیں بن بھی گیا تو چونکہ آپ عادی ہیں، آپ نے اپنے وجود کو فضول خرچی سر عادی کیا ہی نہیں ہے، تو اس لیے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ لا ہلاک مع اقتصاد، کہ میانہ روی کے ساتھ اگر زندگی آپ گزار رہے ہیں تو اس میں کوئی ہلاکت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ برداشت کا مادہ پیدا ہو جائے گا، یعنی آپ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس میں فضولیات کی طرف آپ پہلے ہی نہیں جا رہے،
تو اس لیے آپ کے لیے آنے والے سخت حالات جو ہیں ان میں برداشت کا مادہ پیدا ہو جائے گا۔ اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض افراد اس لیے بھی پیسہ فضول خرچ کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری شان ہے، اس سے بنے گی، یعنی ضرورت سے زیادہ چیزوں کو خریدنا۔ مگر آپ کے لیے مثلاً سبزی لینے گئے ہیں، گوشت لینے گئے ہیں، تو ہم یہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ہم اگر مثلاً کہیں کہ 1 پاؤ ہمیں دے دو یا آدھا کلو ہمیں دے دو، اب چاہے ضرورت ہے یا نہیں، مگر دکاندار کے سامنے اور جو دائیں بائیں لوگ کھڑے ہیں اس وقت، صرف ان کو شو آف کرنے کے لیے آپ کہیں گے جی 5 کلو ہمیں دے دو، 2 کلو ہمیں دے دو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ کنجوس ہے۔ تو یہ سخاوت نہیں ہے کہ لوگ آپ کو یہ نہ کہیں کہ آپ کنجوس نہیں ہیں۔ تو حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا اور اس کی سخاوت بڑی مشہور ہے، مگر ایک جملے نے آ کر اس کی سخاوت کو داغدار کر دیا۔ اور وہ جملہ کیا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ اے حاتم طائی، تم اتنی زیادہ سخاوت کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ کوئی مجھے کنجوس نہ کہے۔ تو یہ سخاوت کا جذبہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کنجوس نہ کہے، آپ اس لیے سخاوت کر رہے ہیں۔ تو آج کا یہ درس ہمارا یہیں تمام ہوگا، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔